بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدے کے جملہ امراض، معدے کی تمام بیماریاں اور ان کا علاج اور علامات، اس کے لیسن نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت سے میں آج حاضر ہوں۔ تو دوستو، آج بات کریں گے ہم تیزابیت کے بارے میں، ایسیڈیٹی کہ تیزابیت کیوں ہوتی ہے اور تیزابیت میں کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں اور تیزابیت کی وجہ سے ہمارے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو دوستو، تیزابیت جو ہے وہ ہمیں کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے معدے میں تیزابیت کی مقدار بڑھ جانا کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے نتائج خطرناک ضرور ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انسان مریض بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دودھ اور مچھلی کا استعمال ایک ساتھ کر دیتے ہیں، آلو کی چپس جو ہے وہ جسے فنگر چپس بولتے ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ترش چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ عام طور پر ان لوگوں کو یہ بیماری زیادہ لاحق ہوتی ہے، تیزابیت جسے ایسیڈیٹی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانا اگر ٹھیک سے ہضم نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے بھی تیزابیت ہو جاتی ہے۔ تیزابیت ہونے سے کاہلی کی وجہ سے بھی تیزابیت ہوتی ہے، مطلب کھانا کھا لیا اور بیٹھ گئے، ایک جگہ پر بیٹھے رہے، اس سے بھی تیزابیت ہو جاتی ہے۔ کھانا ہضم نہیں ٹھیک طرح سے ہوتا اور تیزابیت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ سستی، مطلب کھانا کھا کے آپ سو گئے، لیٹ گئے، تو اس سے بھی تیزابیت بنتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد کام کرنا بھی تیزابیت کے باعث بنتے ہیں۔ زیادہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو بھی تیزابیت کی بیماری عموماً لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس بیماری میں، تیزابیت کی بیماری میں ہمیں کن کن علامتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ تیزابیت کی وجہ سے ہمارے جسم میں کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ دوستو، تیزابیت کے بڑھنے سے کھانے کا ٹھیک طرح سے ہضم نہ ہونا، جب پیٹ میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو اس سے کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ابکائیاں آتی ہیں، پیٹ کا بھاری پن ہو جانا، ڈکاریں آنا، چھاتی، گلے اور پیٹ میں جلن، چھاتی سے لے کر گلے تک جلن کا احساس ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچے ڈکار آتے ہیں جس سے کچھ کھانے کی کچھ مقدار بھی منہ میں آ جاتی ہے۔ تیزابیت زیادہ ہونے کی صورت میں کبھی کبھی قے بھی ہو جاتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، تھوڑا سا کھانا کھا کے چھوڑ دینا یا کھانے کو دیکھ کے بھوکا مر جانا، قے ہونا، اور قے ہونے پر سبز رنگ کا صفرا جو جگر سے نکلتا ہے، وہ سبز رنگ کا صفرا وغیرہ کا اخراج ہونا، یہ تیزابیت کی علامات ہیں۔ تیزابیت ہونے کی وجہ سے یہ علامات ہمارے اندر رونما ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا آگے چل کے ہم علاج دیکھتے ہیں کہ گھریلو گھر پہ ہم اس کا علاج کیسے کر سکیں۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کا علاج گھر پہ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا گھریلو علاج کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ دوستو، گھریلو علاج کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 گلاس پانی میں آدھے لیموں کا رس نچوڑ کے پی لینا ہے۔ جب بھی آپ کو تیزابیت ہو ایمرجنسی میں تو 1 گلاس پانی میں آدھے لیموں کا رس نچوڑ کر اس کو پی لیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی آپ کی تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ یہاں آپ نے چٹکی بھر زیرہ پیس لینا ہے، اس میں تھوڑا سا گڑ شامل کر دیں، تھوڑا سا زیرہ لے لیں، چٹکی بھر اس کو پیس لیں، اس میں تھوڑا سا گڑ شامل کر دیں اور اس کو کھا لیں، پانی کے ساتھ کھا لیں یا ویسے اگر کھا سکتے ہیں تو ویسے کھا لیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ کی ایسیڈیٹی تیزابیت فوراً ختم ہو جائے گی۔ یہ گھریلو علاج ہے، آپ گھر پہ ہی کیا کریں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس دیکھیں آپ جائیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ سیرپ وغیرہ، کوئی اینٹاسڈ سیرپ ہوتے ہیں وہ لکھ دیں گے، کیپسول وغیرہ لکھ دیں گے، میڈیسن لکھ دیں گے کہ یہ آپ کھا لیں، 5 دن کھا لیں، 10 دن کھا لیں، 20 دن کھا لیں۔ تو آپ یہ علاج گھر پہ ہی کیا کریں، کیونکہ یہ گھر پہ جو علاج ہوتے ہیں ایک تو مستقل ہوتے ہیں، دوسرا ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ گھریلو علاج ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں سفوف بنانے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کے مشکل علاج کے لیے سفوف کون سا تیار کیا جائے۔
تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو اب دوستو ہوتا یہ ہے کہ تیزابیت جو ہے اس کا تیزابیت کا جو مین مسئلہ ہے وہ اس کی وجہ سے بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، گلے میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے عوامل اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، گھر پہ ہی 1 گلاس پانی لینا ہے، اس میں آدھا لیموں کا رس نچوڑ کے پی لینا ہے۔ اس سے آپ کو تھوڑی ہی دیر میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی تیزابیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ لیموں میں اللہ تعالیٰ نے جو کھٹاس رکھی ہے وہ آپ کی تیزابیت کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے لیے سفوف بھی ہے، وہ اب سفوف کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو سفوف کے لیے آپ نے یہ 4-5 چیزیں ہیں میں نے لکھی ہیں، آپ بھی لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور آپ نے یہ چیزیں پنساری کی دکان سے مل جاتی ہیں عام، اور پنساری کے علاوہ گھر میں بھی یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، آپ گھر سے ہی لے لیں، گھر سے لے کے ان کو آپ نے گرائنڈ کر دینا ہے، گرائنڈ کر کے آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ سونڈ ہے، نمبر 2 خشک دھنیا، زیرہ، لونگ، مصری۔ سونڈ آپ نے 4 چمچ لینی ہے، خشک دھنیا 6 چمچ لینا ہے، اور زیرہ آپ نے 2 چمچ لینا ہے۔ لونگ کے 12 عدد پیس جو ہیں وہ 12 عدد لونگ آپ نے وہ ایڈ کرنے ہیں، اور مصری 20 گرام ڈال لینی ہے۔ یہ 4-5 چیزیں آپ نے ان کو پیس لینا ہے، ان کو گرائنڈ کر لینا ہے اور کسی شیشی میں محفوظ کر لینا ہے۔ اور جب بھی آپ نے کھانا ہے، کھانے کے بعد آپ نے یہ 1 یا 2 چٹکی آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ اگر آپ روٹین سے 5 دن 10 دن 15 دن کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی تیزابیت کا مسئلہ ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر کسی کو ہے مسئلہ، آپ میں سے کسی کو یہ مسئلے میں وہ شکار ہے اس مسئلے کا، تو آپ خدارہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، وہ عارضی ہوتا ہے علاج، وہ جو علاج کرتے ہیں، آپ گھر پہ یہ علاج کر کے دیکھیں، 1 دفعہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مسلمان ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ اگر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ دوستو اس کا نسخہ نمبر 2 جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انار دانہ ہے، دار چینی ہے، سرخ الائچی ہے، تیز پات ہے، زیرہ ہے، دھنیے کے بیج ہیں۔ انار دانہ 100 گرام، دار چینی 50 گرام، سرخ الائچی جو ہے وہ 2 عدد، تیز پات 50 گرام، زیرہ 10 گرام، دھنیے کے بیج 10 گرام۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں، آپ نے یہ پنساری کی دکان سے لے لینی ہے، اور یہ ویسے عموماً گھر پہ بھی ہوتی ہیں، آپ گھر سے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے یہ چیزیں لے کے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے، پیس لینا ہے، اور کسی شیشی میں محفوظ کر لینا ہے۔ اور 5 گرام صبح اور 5 گرام شام اور 5 گرام دوپہر، صبح دوپہر شام یعنی 3 ٹائم کھانے کے بعد آپ نے آدھی چمچ ان کو ہمراہ تازہ پانی کھانا ہے۔ اس سے آپ کو 20 سال پرانا بھی تیزابیت کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ نہیں تو ویسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ معدے کی بد ہضمی کے لیے، کھٹے ڈکار آنا، جلن، بھوک نہ لگنا، منہ کا خشک ہونا، پیاس کا بار بار لگنا، ان سب تکلیفوں میں یہ بہت کارآمد اور بہت مجرب ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی فیملی ممبر کو ہے، کسی دوست کو ہے، کسی کو ہے، تو آپ اس کے ساتھ ضرور 1 دفعہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو دعائیں دیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میں یہ یوٹیوب پہ نیا ہوں، مجھے اتنا نہیں پتہ، میں پہلے یہ لیسن لکھتا ہوں، چیپٹر لکھتا ہوں، اس کے بعد میں ویڈیو بناتا ہوں، تو مجھے کوئی اتنا وہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کہ میں وہ جو ہے ایڈیٹنگ کروں، یہ کروں، وہ مجھے نہیں آتا۔ سمپل سا سادہ سا انسان ہوں، اس لیے میں یہ سادی سی ویڈیو بناتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ میری ویڈیو دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے ہی کرتا ہوں۔ آپ یہ اگر کریں گے تو اس سے میرا بھی تھوڑا سا بھلا ہو جائے گا، اور جن کو یہ مسئلہ ہے، یہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ان کو اگر میرے اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یار یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو خدارہ میری یہی آپ سے نصیحت ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس نہ جایا کریں، اپنا گھر پہ ہی گھریلو علاج کیا کریں۔ میں ہر ٹاپکس پہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، ہر ٹاپک پہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ کو
جاننا کسی قسم کا بھی کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو مجھ سے کمنٹ میں شیئر کریں، میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گا، تو آپ کے تمام مسائل کا حل ضرور انشاءاللہ کروں گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔